معززین علاقہ، محترم بزرگوں، میرے ہم سفر ہم مشن ساتھیوں، جلال پور کے اس قصبہ میں اس خوبصورت عظیم الشان کانفرنس میں آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ پاک سے التجا ہے پروردگار عالم سچ اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہم سب کو اور تمام مسلمانان عالم کو رب تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جن احباب نے اس پروگرام کا اہتمام انتظام کیا، برادر محترم خواجہ شبیر صاحب حفظہ اللہ کی سرپرستی میں، مولانا حبیب الرحمن صاحب، مولانا شفیق الرحمن صاحب اور ان کے دیگر رفقاء سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ پاک ان کی محنت قبول فرمائے، اس پروگرام کو رب تعالی ہم سب کے لیے ذریعہ ہدایت اور ذریعہ نجات بنائے۔ کافی دیر کسی علماء کرام کے عالمانہ خطیبانہ بیانات آپ سماعت فرما رہے تھے، اور عبدالشکور برادران حافظہ اللہ کا نعتیہ منظوم نظریاتی کلام بھی آپ سماعت فرما رہے تھے۔ ربیع الاول کے مہینہ کی نسبت سے یقیناً میں ذہنی طور پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہو کر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، لیکن ابھی آپ نے جو آخری نظم سنی، چند الفاظ اس میں جو دشمن کی طرف سے یہ تبرہ اور یہ ہزا سرائی کی گئی، گویا کہ اس سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر واضح تنقید ہے، کہ جس کا خلاصہ جیسے وہ جملے بتا رہے تھے، نہ پردہ نہ نماز ہوئے، پردہ تے نماز ہوئے، متھے تے محراب ہوئے، زہرا ناراض ہوئے، ہوں جنت ونجنا کوئی نہیں۔ بیٹھے بیٹھے اس بات کی تکلیف بھی ہوئی، تو میں چاہتا ہوں کہ اسی حوالے سے تھوڑی بات میں عرض کر دوں کہ جنت میں جانا کس نے ہے، اور جنت جاگیر صحابہ کی ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت میں صحابہ کے 3 طبقوں کا ذکر کیا گیا۔ پہلا طبقہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا، جنہیں مہاجر صحابہ کہا جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں تمام تر مخالفتوں مخاصمتوں کے باوجود مار کھا کر ظلم و تشدد برداشت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور مرتے دم تک اسی پر قائم رہے۔ دوسرا صحابہ کا طبقہ ہے انصار مدینہ صحابہ، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی صحابہ کی دین کے معاملے میں معاونت کی، مدد اور نصرت فرمائی، اور وہ بھی زندگی بھر ایمان پر قائم رہے اور مرتے دم تک ایمان پر قائم رہے۔ تیسرا طبقہ ہے ہجرت کے بعد ایمان لانے والوں کا، اور جو ان کی تابعداری میں چلے۔ اس میں پہلے صحابہ مراد ہیں، پھر درجہ بدرجہ سارے مسلمان بھی مراد ہیں، جیسا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ۔ ان تینوں طبقوں کے متعلق اللہ پاک اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں محبوب کے تمام صحابہ سے راضی، یہ تمام صحابہ مجھ رب سے راضی۔ تو جنت میں تو اسی نے جانا ہے نا جس سے اللہ راضی ہوگا۔ اللہ ناراض ہو، عقیدہ مشرکانہ ہو، عقیدہ ختم نبوت کے انکار والا ہو، عقیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے بعد، ختم معصومیت کے بعد 12 بزرگوں میں وہی عقیدہ تسلیم کیا جائے، جس کا ایسا عقیدہ نظریہ ہو جو قرآن کا منکر ہو، جو کلمے میں تحریف کرنے والا ہو،
اور جو 5 نمازوں کے بجائے 3 کی بات کرے، اور جو جنازے کی 4 مشروع تکبیروں کے بجائے 5 تکبیروں پر بات کرے، جو زکوٰۃ کا منکر ہو، اور پھر صحابہ کرام اہل بیت عظام پر تنقید کرنا اپنا مذہب عبادت سمجھتا ہو، قرآن کریم کا منکر ہو، قرآن کریم کو نظر آتش کرتا ہو، حرمین شریفین پر جب بھی موقع ملے حملہ بھی کرتا ہو، مساجد مدارس کی بے حرمتی کرتا ہو، اور اسی انداز میں وہ پاکستان کا بھی دشمن ہو، تو آپ کیا خیال ہے کہ وہی جنت ایسوں کے لیے بنائی گئی ہے؟ انہوں نے جنت میں جانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان صحابہ سے راضی، یہ صحابہ مجرب سے راضی۔ اور صفت رضا کے متعلق علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کی صفت رضا ہر صفت کی طرح یہ صفت قدیمہ ہے، صفت حادثہ نہیں ہے۔ یعنی کہ ہم اور آپ کسی کی اچھی بات سے راضی ہوتے ہیں، اور اگر اس دن یا اگلے دن یا چند دن بعد اس سے کچھ تکلیف پہنچے تو ہم اس سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک صحابہ سے راضی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں کہ اس وقت راضی ہوئے پھر بعد میں ناراض ہو گئے۔ اللہ پاک کو نہ اس کی محتاجی ہے، وہ عالم ما کان و ما یکون ہے، جو ہو چکا جو ہونے والا وہ جانتے تھے جانتے ہیں۔ اس لیے صحابہ سے اپنی رضا کا اعلان کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین ایمان، تقوی، طہارت، امانت، دیانت، عبادت، سیادت، قیادت و خلافت کہ جس منصب پر آج ان کو اللہ نے جو منصب عطا فرمایا ہے، جس منصب کے لیے ان کا انتخاب کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ان کی تربیت ہوئی ہے، فرمایا وہ ان اوصاف سے متصف ہو کر جس مقام صحابیت پر فیض آج ہوئے ہیں، مرتے دم تک اسی پر قائم رہیں گے۔ اس لیے اللہ پاک نے ان کے لیے جو رضا کا اعلان کیا ہے وہ دائمی اعلان ہے، عارضی نہیں ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ٹھیک تھے، اس لیے اللہ نے رضا کا اعلان کر دیا، بعد میں انہوں نے اہل بیت کے ساتھ معاذ اللہ زیادتیاں کی، دشمنیاں کی، باغ فدق لوٹ لیا، غاصبانہ قبضہ کر لیا، خلافت پر قبضہ کر لیا، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کو آگ لگا دی، دروازہ توڑ دیا، آپ کی بیٹی سے حضرت عمر نے معاذ اللہ زبردستی نکاح کر لیا۔ یہ تحقیقی اور علمی باتیں ہیں، علماء کی ہیں۔ میرے نزدیک اس کا سادہ سوال یا جواب یہ ہے، یہ اگر سارا کچھ ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی مشکل کشائی کہاں تھی؟ باقی علمی باتیں علماء سے سمجھیں، تفصیلات ہیں کہ یہ صرف امت کو غلط فہمی میں مبتلا کرنا اور صحابہ سے بدگمان کرنے کے لیے یہ روایتیں بنائی گئی ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، ورنہ یہ سب کچھ بھی ہو رہا ہے اور معاذ اللہ اللہ پاک پھر راضی بھی ہو رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ سب باتیں ہیں، اصل حقائق یہی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین جس ایمان، تقوی، طہارت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوئے، اللہ نے ان کو فائز کیا، تو اللہ اپنی رضا کا اعلان جو کر رہے ہیں وہ رضا کا اعلان دائمی ہے، عارضی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی وہ اللہ ان سے راضی تھا، آپ کے دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد بھی جو معاملات ہوئے وہ تاریخی واقعات ہیں، اس میں مستند ختمی بات تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو پھر صحابہ کی جو شان، مقام، عظمت ہے، ہم بدگمانی بھی نہیں کر سکتے، قرآن کریم نے ہمیں اس سے بھی منع کیا ہے۔ ہم ان کے لیے مثبت سوچ رکھتے ہیں اور حسن ظن رکھتے ہیں اور اس کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ تو فرمایا دائمی طور پر اللہ پاک ان صحابہ سے راضی ہیں، یہ صحابہ ہمیشہ کے لیے اللہ سے راضی ہیں۔ اس رضا کے بعد اگلا اعلان ہے وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا کہ اللہ نے ان کے لیے جنت کے وعدے جو کیے ہیں یہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ تو یہ تینوں طبقوں کا تذکرہ ہے۔ جو مقام صحابیت پر فائز ہو گیا وہ تمام کے تمام صحابہ، پہلے کے ہیں، مہاجر ہیں، انصار ہیں، بعد میں ایمان لانے والے ہیں، سارے اس میں شامل ہیں کہ تمام کے تمام صحابہ جنتی۔
پھر اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالی جائے کہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کی پوزیشن زیادہ بلند و بالا ہے، بعد والوں میں ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، تو اللہ پاک اس کی بھی وضاحت فرما رہے ہیں کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، جہاد کیا، اللہ کے راستے میں لڑے، یا بعد میں ایمان لائے، فرق مراتب تو ضرور ہے، لیکن وہ کلن وعد اللہ الحسنى، تمام صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے، تمام صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے۔ اور یہ کسی بزرگ کی زبان سے آپ نے نعرہ سنا نا کچھ عرصہ قبل، ہر صحابی نبی، بلند آواز سے، ہر صحابی نبی، جو صحابہ تمام صحابہ کو جنتی مانتا ہے وہ زور سے کہے ہر صحابی نبی، اور جو زور سے کہے گا، دل سے کہے گا، ایمان عقیدہ بنا کر کے کہے گا، انشاءاللہ اللہ پاک ان کی تابعداری میں اسے بھی جنت میں پہنچائیں گے۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، یہ محض نعرہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ جس طرح حضرت حیدری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا نا سلام صحابہ کرام، تو یہ ایک نعرہ نہیں ہے، یہ قرآن و سنت کے اس پر دلائل ہے، اور الحمدللہ اس ناچیز نے کبیر والا میں اس پر 1.5 گھنٹہ گفتگو کی ہوئی ہے۔ اسی انداز میں مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب کی زبان سے اللہ پاک نے یہ ایمانی جملے کہلوائے واہ صحابہ واہ، تو یہ بھی نعرہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ صحابہ کے ایمان، تقوی، طہارت، امانت و دیانت، ان کی مقام، شان، عظمت، درجت، رفعت اس بلند درجہ پر ہے کہ انبیاء کے بعد اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے بڑا مقام صحابیت ہے، اور ان کے اوصاف و کمالات اس درجہ تک اللہ نے پہنچائے ہیں کہ جہاں قرآن کریم کی 1226 آیات ان صحابہ کی شان، عظمت، رفعت کو بیان کرتی ہیں، تعریف اور توصیف کرتے ہوئے تائید اور تصدیق کرتی ہیں، وہاں اتنی عظمتوں والوں کو ہم واہ نہ کہیں تو اور کیا کہیں؟ پھر وہ اس کے مستحق ہیں۔ اسی انداز میں ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ محض نعرہ نہیں ہے، مبالغہ آرائی نہیں ہے، یہ قرآن و سنت کے دلائل پر مشتمل ایسی حقیقت ہے کہ دنیا کفر الٹی لٹک جائے، متے کرے، ماتم کرے، وہ اعتراض کرنے والے تو جہنم میں جا سکتے ہیں۔ صحابہ اکرام کو اللہ نے جہنم سے اتنا دور، اتنا محفوظ رکھا ہے کہ فرمایا لا یسمعون حسیسها وهم فی مشتہت انفسهم خالدون، جب آگ جلتی ہے اس کا ایک شعلہ ہوتا ہے، ایک رنگ ہوتا ہے، ایک آواز ہوتی ہے، پھر سیک ہوتی ہے، فرمایا ان تمام چیزوں سے کوسوں دور صحابہ کو رکھا گیا ہے۔ ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فی مشتہت انفسهم خالدون۔ تو انہیں اللہ نے جنتی کہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انفرادی طور پر صحابہ کے جنتی ہونے کی جو بشارتیں دی ہے، اگر اس عنوان کو لے کر چلا جائے تو بڑی تفصیل ہے اس میں۔ مثلا آپ نماز پڑھا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن اقدس میں ایک عرصہ سے یہ تڑپ موجود ہے، تمنا موجود ہے کہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ اب دوران نماز اللہ پاک کا حکم آ گیا تحویل قبلہ کا کہ آپ بیت اللہ کی طرف رخ کر لیں، تو پیچھے جو صحابہ کھڑے تھے ان صحابہ نے حضور اسلام کی تابعداری میں 10 صحابہ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا۔ اب اس موقع پر اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جنت کی بشارت دی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ، رضوان اللہ تعالی مجمعین۔ ان 10 صحابہ کو بطور خاص اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ پھر متعدد واقعات ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب تشریف لائے، حضور اسلام نے مختلف جملوں میں آپ کو جنت کی بشارت دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے ابھی باقاعدہ روایات موجود ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے تو کیا کہنے، کئی مواقع پر آپ بیر معونہ کے کنواں میٹھے پانی کا یہودیوں سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرتے ہیں، جنت کی بشارت پاتے ہیں۔ جہاد کے موقع پر 900 ساز و سامان کے لدے ہوئے
اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں جنت کی بشارت پاتے ہیں۔ دیگر کئی مواقع پر آپ کو جنت کی بشارت دی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار میرے حسن اور حسین ہوں گے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ باقی تین بیٹیوں کے لیے بھی روایات موجود ہے۔ آپ کے لیے بطور خاص یہ جملے فرمائے گئے سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمہ الزہرا، کہ جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ الزہرا ہوگی۔ ازواج مطہرات کے لیے جنت کی بشارتیں قرآن کریم میں بھی موجود ہیں، نبوت کے فرمان میں بھی موجود ہیں، اور بطور خاص حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جبرائیل آپ کو اللہ کا سلام بھی کہہ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں وَبَشِّرْهَا بِبَيْتِ الْجَنَّةِ، اللہ نے آپ کے لیے جنت میں خوبصورت محل تیار کر رکھا ہے۔ ام المؤمنین والمؤمنات سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے آقا نے یہ فرمایا تھا یا عائشہ انت زوجتی فی الدنیا والآخرہ، عائشہ دنیا میں بھی میری بیوی ہے، آخرت میں بھی میری بیوی ہے۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خود جنت میں ہوں گے تو آپ کی بیوی بھی جنت میں ہوگی، تمام ازواج مطہرات جنتی ہیں۔ بات ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے لیے بھی موجود ہے اول جیش یغزو البحر فقد اوجبوا، جو سب سے پہلے بحری بیڑا بنا کر کے سمندر کے رستے، سمندر کے اس پار دنیا تک دین پہنچانے کے لیے جہاد کرے گا، وہ سربراہ بھی اور اس کا لشکر بھی، یہ سارے جنتی ہوں گے۔ ساری دنیا جانتی ہے اس عمل کو عملی طور پر بجا لانے والے حضرت معاویہ کی ذات گرامی ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ جنتی ہیں، تمام صحابہ۔ یہ تو چند میں نے حوالے دے دیے انفرادی طور پر، جن اس کے علاوہ بھی بہت سارے صحابہ کو، کسی کو جہاد کے دوران، کسی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر، کسی کو جناب والا ہجرت کرنے پر، کسی کو کس عنوان پر، کسی کو کس عنوان پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں دی۔ قرآن کریم کی تائید بھی موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی موجود ہیں کہ تمام صحابہ، بولو تمام صحابہ جنتی۔ اور جس امام الصحابہ خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دشمن نے جہاں اور مختلف انداز میں اپنے بغض اور کینے کا اظہار کیا، وہاں ان جملوں کے اندر بھی تنقید حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ذات گرامی پر ہے کہ نہ پردہ ہوئے پاویں نماز ہوئے، متھے تے محراب ہوئے، فاطمہ ناراض ہوئے تو جنت جاونا کوئی نہیں۔ یہ اتنا بڑا کفر، اتنا بڑا دجل ہے، اتنی بڑی بغیرتی ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ اس پر میں جملے کہنا چاہتا ہوں، قرآن و سنت کے دلائل کا مختصر میں نے جھلک اور اشارہ پیش کیا کہ تمام صحابہ جنتی، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شان، یہ اعزاز حاصل ہے۔ باقی تمام صحابہ ایمان لانے کے بعد جنتی، صدیق اکبر کی ذات گرامی وہ مقام رکھتے ہیں کہ جو آئے بھی جنت سے تھے۔ حضرت صدیق اکبر کی ذات گرامی جو آئے بھی جنت سے تھے، ایمان لانے کے بعد چلتے پھرتے ہوئے بھی جنتی تھے، آج بھی جنت میں آرام فرما ہے، کل بھی جنت میں جائیں گے۔ اور یہ نہ کسی ذاکر کی بڑک ہے، نہ یہ دوڑے مرثیے کے جملے ہیں کہ لگی لپٹی لگا کر میں آپ کو قائل کر کے چلا جاؤں، جی انہوں نے معاذ اللہ جہنمی کہا تو میں جنتی ثابت کر کے جا رہا ہوں۔ یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کا انکار کوئی بھی کر نہیں سکتا۔ چار جملے میں نے کہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آئے بھی جنت سے تھے، چلتے پھرتے ہوئے بھی جنتی تھے، آج بھی جنت میں ہیں، کل بھی جنت میں جائیں گے۔ علماء بیٹھے ہیں، جو بات قرآن و سنت کے خلاف ہو یا مبالغہ رائی پر مشتمل ہو، ابھی بھی ٹوک سکتے ہیں، بعد میں بھی آپ رہنمائی لے سکتے ہیں۔ توجہ کرنا، ترتیب میں نے یوں بتائی، آئے بھی جنت سے تھے، ایمان لانے کے بعد چلتے پھرتے بھی جنتی تھے، آج بھی جنت میں، کل بھی جنت میں جائیں گے۔ سمجھانے کے لیے ترتیب آگے پیچھے کرتے ہیں تاکہ بات سمجھ آئے۔ چلتے پھرتے ہوئے جنتی کیسے تھے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بغیر کسی ہیل حجت کے، بغیر کسی دلیل و برہان کے طلب کیے ہوئے، بغیر کسی بحث مباحثہ مناظرہ مجادلے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔
آپ نے اعلان نبوت فرمایا. سب سے پہلے اس امت میں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی تائید اور تصدیق فرمائی وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے. کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، گواہی دی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو صدق دل سے لا الہ الا اللہ پڑھ کر مسلمان ہو وہ جنت میں جائے گا. سب سے پہلے اس بات پر عمل کرنے والے صدیق اکبر ہیں، اس لیے میں نے کہا وہ چلتے پھرتے ہوئے جنتی ہیں. ایمان لانے کے بعد سب سے اہم عمل نماز کا ہے. نماز کی پابندی کی جائے، وقت پر نماز پڑھی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو 5 وقت کی نماز کو وقت مقررہ پر ادا کرتا ہے، اہتمام ہے، خشوع ہے، خضوع ہے، اللہ کی رضا ہے، فرمایا وہ جنتی ہے. اس پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے جہاں تمام صحابہ ہیں وہاں سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر ہے. اس لیے میں نے فرمایا چلتے پھرتے جنتی صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الصلاۃ مفتاح الجنہ، کہ نماز جنت کی چابی ہے، جنت کی کنجی ہے. یہ جنت کی چابی کنجی سب سے پہلے تو صدیق کے پاس آئی ہے، سب سے پہلے تو صحابہ کے پاس آئی ہے، سب سے پہلے تو اہل بیت کے پاس آئی ہے. تو جنت کی چابی ہی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس ہے. جتنا نمازوں کا اہتمام ان میں تھا آج ہم میں نہیں ہو سکتا. اسی انداز میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کا بدلہ جنت ہے. صبر صدیق اکبر نے روزہ رکھ کے صبر کیا، حضرت صدیق اکبر نے مارے کھا کر کے صبر کیا، دشمن کی گالیاں برداشت کر کے صبر کیا، اپنوں کی مخالفتیں برداشت کر کے صبر کیا، حضور اسلام کے ساتھ مکہ میں مارے کھا کر صبر کیا، حرم بیت اللہ میں تکلیفیں برداشت کر کے صبر کیا، سر سے لے کر پاؤں تک اپنا سارا وجود زخمی کروا کر کے صبر کیا، اپنی بیٹی کو تکلیف میں دیکھتے ہوئے دیکھ کر برداشت کر کے صبر کیا، سب کچھ قربان کیا اور صبر کیا. آقا کا فرمان ہے صبر کا بدلہ جنت ہے. جب صدیق نے ہر موقع پر ہر مشکل میں صبر کر کے دکھایا تو میرے آقا کے فرمان کے مطابق صدیق اکبر جنتی ہے. اس لیے میں نے کہا چلتے پھرتے ہوئے جنتی ہیں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ جو قرآن کریم کو حفظ کرے، اس کو پڑھے، اس کی تلاوت کرے، کل قیامت کے دن ایسے حفاظ کو اللہ پاک فرمائیں گے، ایسے حفاظ کو اللہ فرمائیں گے اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأ بها. قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجے چڑھتا جا، جہاں تیرا قرآن مکمل ہوگا وہی جنت میں تیرا مقام ہوگا. امت میں سب سے پہلا حافظ قرآن، جامع القرآن، ناشر القرآن حضرت صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے. وہ اس روایت اور حضور اسلام کے اس فرمان کے مصداق ہیں. اس لیے میں نے کہا صدیق اکبر چلتے پھرتے ہوئے جنتی ہیں. پھر آپ جہاد کرتے ہیں، جہاد میں ہمیشہ استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں. اس میں بھی آقا کا فرمان ہے کہ مجاہد جو مستقیم ہو، ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے لڑتے لڑتے جان دے دے یا اسی پر اس کی موت آ جائے، وہ بھی جنتی ہے. حضرت صدیق اکبر نے اس میں بھی کردار ادا کر کے دکھایا. اس اعتبار سے چلتے پھرتے ہوئے جنتی ہیں. اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والے جہاں تمام صحابہ جنتی ہیں وہاں حضور کے ساتھ ہجرت کرنے والے صدیق اکبر بھی چلتے پھرتے ہوئے جنتی ہیں. اور پھر یوں ایک ایک واقعہ کو لے کر چلتے جائیں، بات بڑی دور تک جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حرم سے باہر تشریف آ رہے ہیں. سامنے سے 2 آدمی آتے ہوئے نظر آئے. حضور نے فرمایا علی ایک بات بتاتا ہوں، ابھی ظاہر نہ کرنا، موقع آئے تو بتا دینا. فرمایا آقا، فرمایا کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا یہ سامنے جو 2 افراد آ رہے ہیں یہ جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں جب وہ دونوں ہستیاں قریب ہوئی تو میں نے دیکھا ایک ابو بکر صدیق ہے، ایک فاروق اعظم ہے. نعرہ تکبیر، شان صدیق اکبر، نعرہ تکبیر. سیدہ کہول اہل الجنہ ابو بکر عمر کو جنت کے بوڑھا کا سردار بتایا گیا. اس اعتبار سے بھی آپ چلتے پھرتے ہوئے جنتی ہیں. قرآن کریم میں بہت ساری آیات ہیں جس سے حضرت صدیق اکبر کے جنتی ہونے کا اعلان ہوتا ہے. 26واں پارہ سورۃ احقاف کو پڑھ لیجئے، پورا واقعہ بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اس آیت کو پڑھتے پڑھتے آگے جائیں گے. آگے اللہ فرماتے ہیں أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، کہ وہ لوگ جو اچھے عمل کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، برائیوں کے بدلے نیکیاں کی جاتی ہیں. فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کہہ رہے فی اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں.
तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इस आयत का शान नुज़ूल कि हजरत सिद्दीक़ अकबर बनते हैं, आपकी वालिदैन की खिदमत इसका सबब बनती है। लिहाजा इससे मुराद जो कुरान कहता है जन्नत वाले हैं, इन जन्नत वालों में पहला जन्नत वाला सिद्दीक़ अकबर की ज़ात गिरामी है। और इसी अंदाज में सूरत वल्लैल है आखिरी पारे में, जिसको बाद मुफस्सिरीन ने सूरत सिद्दीक़ का नाम भी दिया है, जो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला के फ़ज़ाइल पर मुश्तमिल है और आपके दुश्मन के रद पर भी इसमें तो जुमले मौजूद हैं। तो उसमें 3 बातें अल्लाह ने आप रज़ी अल्लाह तआला के मुतालिक फरमाई। फ़अम्मा मन आता वत्तक़ा वसद्दक़ बिल हुस्ना, जिसने अल्लाह के रास्ते में दिया, सिद्दीक़ ने जितना दिया कोई ना दे सका। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने जितना अल्लाह के रास्ते में वक्फ किया इतना कोई भी न कर सका। ये जो दुश्मन भोगता है मेहराब पर्दा और नमाज होवे और इसी अंदाज में मत्थे थे मेहराब होवे, फातिमा नाराज होवे तो जन्नती जावना कोई नहीं। इस बदबख्त लानती बेगैरत काफर दज्जाल लानती से पूछो कि ये जो अल्लाह के रास्ते में तू बागे फदक का बहाना बना करके कि वो गसब कर लिया था, इसलिए तू ये तबर्रा कर रहा है। बुखारी शरीफ में 5 जगह ये रवायत मौजूद है। किसी एक रवायत में बुखारी शरीफ हो या दीगर हदीस की किताबों में लाओ कहीं हजरत सिद्दीक़ अकबर के इनकार का जुमला मिलता हो कि हजरत फातिमा ने बाग का हक मांगा और हजरत सिद्दीक़ अकबर ने इनकार कर दिया हो। इसी पर ले आओ, असम्बली में बात ले आओ, अदालतों में ले आओ, जो सजा चोर की वो हम मानने के लिए तैयार है। इनकार का लफ्ज लाओ, कौम को बेवकूफ बनाते हो। पहले ये तबर्रे मजलिसों में होते थे, किताबों में होते थे, अवाम को पता नहीं लगता था। अब सोशल मीडिया का दौर है, वो बेवकूफ बनाते हैं नौजवान मुतासर हो करके अपना अकीदा, मजहब, हया, किरदार सब कुछ छोड़कर। बाज गरीब लोग पैसों की लालच में महंगाई से बचने के लिए अपना अकीदा बर्बाद करके कोई कादियानी बन रहा है, कोई राफसी बन रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। और नौजवान के हाथ में ये दजाली फितना है, इससे मुतासर होकर तहकीक तो इन्होंने करनी नहीं। उन बदबख्तों ने जो कुछ कह दिया ये उसके पीछे चल पड़ते हैं। मैंने बुखारी शरीफ की 5 रवायत की बात की है, दीगर मुस्तनद हदीस की जो किताबें हैं, किसी एक रवायत में हजरत सिद्दीक़ अकबर के इनकार का जुमला लाओ कि तुम इतना बड़ा बकवास करके नज़म बनाकर मरसिया बनाकर तबर्रा कर रहे हो, तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं। तुम क्या समझते हो कौम को बेवकूफ बना लोगे? जब तक कुरान और सुन्नत के अहकामात अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, क़यामत तक हैं, उनके असरात हैं, और उस पर मेहनत करके तहकीक करके जो अकाबिर उलमा ने हमारे ऊपर मेहनत की हुई है, मौलाना अब्दुस्तार तौसीफी रहमतुल्लाह अलैहि से लेकर मौलाना हक नवाज शहीद रहमतुल्लाह अलैहि तक तुम उल्टे लटक जाओ, जो भी रूप धार करके आओगे तुम्हारे कुफर को तश्तज़बाम किया जाएगा, तुम्हारे चेहरे से निकाब हटाया जाएगा, मजीद तुम्हें बेनिकाब किया जाएगा। अब तो बिल पास होने के बाद तुम खुद बिल से बाहर निकल आए हैं, तकिए की चादर हट गई है और इतने परेशान हैं, बुखलाहट का शिकार हैं, समझ नहीं आ रही क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसी बुखलाहट में सहाबा पर तनकीद तो थी, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने लग गए। अहले सुन्नत उलमा को वाज़े कत्ल की धमकियां गिलगित के अंदर नाम लेकर, और कहा जा रहा है कि हमें लद्दाख भेज दो, हमारे लिए कारगिल का रास्ता खोलो, हम उधर जाना चाहते हैं। तुम उधर क्यों नहीं घुस जाते हो जहां से तुम निकले हो? उधर भी तो मुसलमान हैं, जिधर जाओगे उधर मुसलमान है, जिधर जाओगे उधर सहाबा के गुलाम है। यहां तक कि इंशाअल्लाह तुम्हें ईरान में भी चैन नहीं लेने दिया जाएगा। अब तो बेनकाब हो गए, हुक्मरानों से कहते थे जी हम तो गुस्ताखी नहीं करते, तो अब तकलीफ तुम्हें क्या बिल के पास होने से? तकलीफ तो उसको होना जिसके खिलाफ बात गई। चोर के मुतालिक ये फैसला हो जाए, शरीयत में तो सजा है कि हाथ काटे जाए, आईन भी इसके ऊपर पाबंदी करने लग जाए, आज के बाद किसी चोर को माफ नहीं करेंगे, हाथ काटेंगे। आपको कोई तकलीफ होगी? तकलीफ किसको होगी? तकलीफ किसको होगी? चोर को होगी। शराबी के मुतालिक कोई फैसला हो जाए, जानी के मुतालिक ऐलान हो जाए कि शरई सजाएं देंगे, मुझे और आपको कोई तकलीफ नहीं, तकलीफ उसको होगी जो इन बेगैरतियों में मुब्तला है। अब गुस्ताखी के खिलाफ कानून पास हुआ है, तुम जब गुस्ताख नहीं तो तुम्हें तकलीफ क्या है? चीखते चिल्लाते क्यों हो? बर्दाश्त क्यों नहीं आप? इसलिए कि पता लग गया, निशानदेही हो गई कि यही बदबख्त है, यही तबर्राई है, यही गुस्ताख है।
تو میں نے بتایا کہ کسی مستند روایت میں انکار کا لفظ نہیں ملے گا. 3 سے 4 باتیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمائی. یہ ضمناً میں وضاحت کر رہا ہوں تاکہ بات ذہن میں آ جائے. آپ نے فرمایا حضرت فاطمہ